السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے بارے میں۔ بنگلہ دیش والوں کی شکایت ہے کہ ہمارے ملک سے جو ریال بنگال ٹائیگر ہے وہ سارے انڈیا والے لے گئے ہیں، ان کو کھانا ڈالتے ہیں اور وہ ہمارے ریال بنگال ٹائیگر جو ہیں وہ سارے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے جانور ایسے لے جانا۔ تو بنگلہ دیش کا ریال بنگال ٹائیگر بہت مشہور تھا، پوری دنیا اس کے بارے میں جانتی تھی، اور ان کا نام جس ریسٹورنٹ کا بھی نام رکھتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ریال بنگال ٹائیگر لکھا ہوتا ہے۔ جیسے جرمنی میں بھی ان کے ریسٹورنٹ ہیں، تو وہ ایک بندہ مجھے ملا تو میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کتنے ریال بنگال ٹائیگر ہیں ادھر بنگلہ دیش میں؟ کہتا ہے بہت تھے، وہ انڈیا والے سارے لے کے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، تو وہ سارا کھانا ان کو ڈالتے ہیں انڈیا والے، تو وہ لے جاتے ہیں ان کو کھانا ڈال کے۔ تو ہمارے ابھی ریال بنگال ٹائیگر جو ہیں سارے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بنگلہ دیش والے بہت ناراض ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیوں ریال بنگال ٹائیگر لیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن تھی بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں کافی بڑا جنگل ہے، اور وہاں پہ پانی بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے بنگلہ دیش میں۔ سنا ہے کہ 2030 میں بنگلہ دیش میں بہت زیادہ پانی کا نقصان دہ ہوگا، جو بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے ابھی سے، کہ 2030 سے پہلے پہلے بنگلہ دیش کو تھوڑا بہتر کر لے، کہ وہ پانی سے بچنے کے لیے کیسے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ 2030 میں کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو موسمی سیارے، جو پانی کے جو لائنیں جو ہوتی ہیں وہ بنگلہ دیش کی طرف ہیں، تو 2030 سے پہلے پہلے بنگلہ دیش کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے بنگلہ دیش کے لیے۔ اگر وہ میری زبان سمے ان کی حکومت، تو وہ اپنے ملک میں ضرور ایسے کام کرے جس سے وہ اپنے ملک کو طوفان سے یا پانی سے کیسے بچا سکتی ہے، کیونکہ 2030 میں بھی کافی ٹائم ہے، ابھی 2023 چل رہا ہے، ابھی بھی کم کم 7 سال ہے۔ 7 سال میں ان میں شافن کرنا چاہیے کہ کیسے ہم لوگ بنگلہ دیش کو بچا سکتے ہیں پانی سے۔ یہ جو اب لائن جو ہوتے ہیں، جو پانی کی جو مقدار جس ملک کی طرف جاتی ہے، وہ کیسے اس کو ہم لوگ اپنے ملک میں اپنی عوام کو کیسے بچا سکتے ہیں، گھروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی حکومتی انتظام کرنا شروع کر دینا چاہیے ابھی سے بچنے کے لیے۔ تو یہ انفارمیشن تھی بنگلہ دیش کے لیے۔ تو بنگلہ دیش میں اور بھی بہت زیادہ، مطلب سندر پور جہاں پہ جگنو کا جنگل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بندہ جائے تو رات کو تو ایسے لائنیں بار کے جنگل کے اوپر، درختوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں جگنو، تو وہ کبھی بلتے ہیں کبھی بجتے ہیں، تو ایسے بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ۔ اگر لوگوں کے پاس، جو لوگ جا سکتے ہیں وہاں پر جانا چاہیے بنگلہ دیش میں بھی، اور دیکھنا چاہیے کیسے وہ مطلب نظارہ ہے وہ، ہر جو جن کو سہولت ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اور بنگلہ دیش میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا اسٹیچو بنایا ہوا ہے انہوں نے، پارک میں لگایا ہوا ہے۔ پاکستان سے زیادہ تو بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کو عزت دی ہے۔ تو جو چیز کسی اچھی ہوتی ہے اس کو بولنا چاہیے۔ تو بنگلہ دیش میں یہ جو پانی سے بچنے کے لیے جو ابھی سے ان کو تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے، نہیں تو کل کو نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے۔ جو بھی انفارمیشن میرے پاس ہوتی ہے میں وہ ضرور آگے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برے وقت سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دن دگنی رات چگنی تک عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمارے مسلمان ملک جو ہیں جہاں بھی ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر طوفان سے بچائے، ہر آندھی سیلاب سے بچائے، ہر مشکل وقت سے بچائے، ہماری عوام کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے مطلب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اور جناب، یہ ہمارا نظارہ ہے ابھی باہر کا، بالکونی کا،
جو آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، خدا حافظ.